اب رجسٹرار آفس سے ہم نے رابطہ بھی کر لیا ہے, ان کو مل کے بھی آئے ہیں پرسنلی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کیس پروسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کوشش ہے ہماری کہ آج کیس فکس ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ارجنسی ہوتی ہے ہر کیس کی. کل کیس لگ گیا سیم ڈے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں, سیم ڈے کے لیے پشاور ہائی کورٹ نے بھی لگایا, اور یہ کیس بھی راتوں کو بھی لگتے رہے ہیں, سپریم کورٹ بھی لگتی ہے. کیس ٹو کیس نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ہماری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سے, ان سے یا سینئر پیونی جج سے, ان میں سے جو بھی اویلیبل ہوں یا جس طرح کا بھی کوئی سچویشن ہو تو وہ کیس کو فوری طور پر فکس کیا جائے تاکہ کسی کو کوئی ابہام باقی نہ رہے. یہ ارجنٹ نیچر کا کیس ہے. دوسری بات جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا, آپ کو پتہ ہے پورا اسلام آباد جانتا ہے, جو میرا حلقہ NA47 تھا, میں دعوے سے کہتا ہوں ایک یونین کونسل سے بھی وہ نہیں جیتے, اور وہ فارم 45 یعنی ایک یونین کونسل سے بھی میرا اپوننٹ نہیں جیتا. فارم 45 ہمارے پاس اوریجنل صورتحال میں موجود ہے. مور دین 53,000 کی لیڈ سے ہم لیڈ ہے, یہ ڈفرینس ہے, بلکہ ابھی 2-3 ریزلٹس وہ تھے جس کی کاپی تھی, ہم نے کہا اوریجنل آ جائے, اس کو اس کے ساتھ اپڈیٹ کر لیں. مور دین 53,000 کی لیڈ سے ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں. اوریجنل ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے, اس کی فوٹو کاپی ہم لائے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ بھی جمع کرانا چاہتے ہیں. اب اس کے علاوہ 47 فارم کنسالیڈیٹ ہوتا ہے آن دی بیسس آف 45 فارم. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی اتنی بے ضمیر ہو چکی ہے, ان میں اتنا شرم و حیا باقی نہیں رہا, ان میں اتنی کیپیسٹی باقی نہیں رہی کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی پریشر برداشت کر سکیں یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں جو میرٹ پہ مبنی ہو. یعنی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی, جو آ کر ڈنڈے کے زور پہ ان کے کرانا چاہے گی, وہ جو چاہیں گے اس کے مطابق وہ سائن کر دیں گے. دیکھیں اس سے تو بہتر وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز چھوٹے ملازمین تھے وہ رہے, جنہوں نے اپنی ڈیوٹی ایٹ لیسٹ اکارڈنگ ٹو دیئر رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے پرفارم کی, اور وہ آ کر کے رزلٹ ان کے پاس جمع کرایا. مگر ریٹرننگ افسر نے, وہ خدا بنا ہوا ہے, اس نے ہمیں مجھے تو کم سے کم آؤٹ کر دیا فرام ہز آفس, پروسیس میں شامل نہیں ہونے دیا. ساری رات ہم نے ان کے دفتر کے باہر بیٹھے رہے, دھرنا دے کے سارا دن بیٹھے رہے. 1 بجے جب میں نے پریس کانفرنس رکھی, اس سے 1 سیکنڈ پہلے اس نے رزلٹ اناؤنس کر دیا. رزلٹ کیا اناؤنس کیا؟ وہ ڈکیتی کی. دیکھیں پہلے چوری ہوتی تھی, اب چور چور کے ان کے نعرے لگتے تھے, اب ڈاکو کے ان کے خلاف نعرے لگیں گے. مجھے افسوس یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو میں بھی اتنی غیرت باقی ہے کہ جب وہ ڈکیتی کرتے ہیں تو وہ منہ چھپا کے جا کر جنگلوں میں پھرتے ہیں, لیکن پکے کے ڈاکو اتنے بغیرت ہو چکے ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, وہ سریعام دھڑلے سے گھومتے پھرتے ہیں ڈاکہ زنی کرنے کے بعد, اور وہ جشن بھی مناتے ہیں, وہ وکٹری سپیچز بھی کرتے ہیں, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ ان ڈاکوؤں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کچے کے ڈاکو پھر کیوں مجرم ہیں؟ اگر آپ نے, جنہوں نے پورے پاکستان کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا, جنہوں نے لوگوں کے دیے ہوئے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا, اور آپ ان کے فیسیلیٹیٹر نہیں, اس ڈاکہ زنی میں شریک کار ہو گئے, تو مجھے بتائیں پھر کچے کے ڈاکو کے خلاف, وہ تو ایک سنگل انڈیویجول کے خلاف صرف ڈاکہ ہوتا ہے, تو آپ ان کو کیوں ان کے خلاف آپ آپریشنز کرتے ہیں؟ آپ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں, آپ نے صدائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے چلنا تھا. آج آپ کس طرح کی حرکتیں کر کے, کس طرح کا طرز عمل اڈاپٹ کر کے آپ ریٹرننگ آفیسرز کو اپنے ساتھ پریشر میں ڈال کے اور ان کے زیر اثر لا کے صرف ایک شخص کی دشمنی میں, جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے, آپ وہ جرم کرنے لگے ہیں جو جرم آپ نے 1970 میں کیا تھا, اور اس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا تھا. آج اس کا ایکشن ریپلے آپ کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ آگے آپ کیا نقصان دیں گے. کیا آپ اس ملک کے ساتھ یحییٰ خان کو آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے اس ملک میں جو کچھ کیا تھا اس زمانے میں, آج جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں, اس وقت تو پھر بھی سوشل میڈیا نہیں تھا, لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی. آج پوری دنیا میں آپ اپنا بدنما چہرہ لے کر کے ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو یہ جو کاکڑ بیٹھا ہوا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم تو فری فیئر الیکشن کرانے کے لیے روز کہتے تھے, تم 6 مہینے ایکسٹینشن بھی لے کے بیٹھ گئے ہو.
جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں, آپ نے اپنی ذمہ داریاں کس کو آؤٹ سورس کر دی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو, کہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے. میں منصف اعظم قاضی فائزہ سے پوچھتا ہوں, آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر, یہ تو فرشتے ہیں, آپ تو الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہو, آپ کیوں گئے تھے کہ جناب جوڈیشری سے کرائے جائے؟ اگر رتی برابر میں کہتا ہوں جوڈیشری کے پاس تھوڑی رسپیکٹ رہ گئی ہے تو خدا کے لیے ایک امید باقی ہے, وہ ہے جوڈیشری. وہ اپنا رول ادا کرے پراپرلی اور وہ اس ایشوز کو ریزالو کرے. اگر انہوں نے اپنا رول ادا نہ کیا تو ملک کے تمام مقتدر ادارے وہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. وہ سارے جو بونے سیاستدان, ان کی لوگ شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. آج جس طرح لوگ, یعنی یقین کریں ہم سڑکوں سے آتے ہیں, یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے, ہائی کورٹ, سامنے سپریم کورٹ ہے, سامنے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے, سامنے الیکشن کمیشن ہے, یہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے. یہاں الیکشن سے پہلے جو اس طرح ہمارے خلاف ایف آئی آر ہیں, ہمارے تمام سپورٹرز کے خلاف ایف آئی آر ہیں, لوگوں کو اٹھایا گیا, پولنگ ایجنٹ کو راتوں کو اٹھایا گیا, ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے, سب کچھ ایک طرف. پوری پاکستان کی دنیا لوگ اٹھے ان فیور آف مسٹر عمران خان. میری کانسٹیٹوئنسی میں سارا دن لوگ آتے رہے, لوگ ووٹ ڈالتے رہے. اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ تمام میڈیا کے لوگ گھومے ہو, کوئی ایک مجھے بتاؤ پولنگ اسٹیشن یا ایک یونین کونسل جہاں ہم ہارے ہوں؟ سارا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ڈاکہ زنی کرتے ہوئے لوگوں میں غیرت بھی ختم ہو گئی ہے, شرم و حیا بھی ختم ہو گئی ہے, اور یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ آپ یورپی یونین کو دیکھو, آپ باہر بی بی سی لندن کی آپ پروگرام اٹھا کے دیکھو, الجزیرہ کے پروگرام اٹھا کے دیکھو, وہ کیا آپ کا چہرہ پیش کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, اگر آپ ملک کے ساتھ لوائل ہیں تو کل جب آپ جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں بات کریں گے, جب کہیں گے کہ وہاں دھاندلی زدہ الیکشن ہوتے ہیں, وہاں کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ کا نام آپ استعمال کرتے ہیں, بھائی جب آپ کٹھ پتلی وزیر اعظم اور کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ بناؤ گے اور کٹھ پتلی ایم این ایز بناؤ گے تو اس کٹھ پتلی میں اور اس کٹھ پتلی میں فرق کیا ہوگا؟ آپ نے تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. وہاں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس سے زیادہ آپ نے یہاں کیا. یعنی کس ہمارے لوگوں کو اٹھایا نہیں, پارٹیاں چینج کرائیں, کڈنیپ کیا, اغوا کیا, اغوا برائے بیانات کیے, 164 کی سٹیٹمنٹس لی, پارٹی ڈسمنٹل کی, سب کچھ ہم نے برداشت کر لیا. پھر آپ نے پروپوزر فارم چھیننے شروع کر دیے, پھر آپ نے پروپوزر سیکنڈر اٹھا لیے, پھر اس کے بعد آپ نے 90% میرے سمیت ہمارے اس کرپٹ بیوروکریسی کے ذریعے آپ نے ہمارے نامنیشن فارم ریجیکٹ کر دیے. جب ہم بحال ہو کر آ گئے اس کے بعد آپ نے پولیس کو ہمارے پیچھے لگا دیا. ہم تو الیکشن لڑے ہی نہیں, ہم تو الیکشن لڑے ہیں پولیس کے خلاف. روز ایس ایچ او کے ہم تھانوں میں ہوتے تھے, ایک ایس ایچ او, دوسرا ایس ایچ او, تیسرا ایس ایچ او, چوتھا ایس ایس پی, پانچواں آئی جی. ہمارا کام ہی سارا دن یہی ہوتا تھا. مگر اس سب کچھ کے باوجود آخری رات بھی آپ نے ہمارے پولنگ ایجنٹ اٹھا لیے. لیکن چھوڑ دیتے ہیں, ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. بھائی ریزلٹ جو پریزائڈنگ آفیسرز نے ان دی شیپ آف فارم 45 ہوتا ہے, 45 سارے اکٹھے کر کے 47 بنتا ہے کہ جناب اب ٹوٹل کنسالیڈیشن یہ ہے. اب ٹوٹل کنسالیڈیشن میں جہاں 53-54,000 کی لیڈ سے میں جیتا ہوا ہوں, اگلا بندہ اتنی ووٹ بھی نہیں لے سکا, آپ اس کو کہتے ہو وہ جیتا ہوا ہے. یعنی صد افسوس یہ ہے کہ سارے ادارے اور سب سے بڑھ کر کے سپریم کورٹ جب راتوں کو کھلتی تھی, بھائی انصاف دینے کے لیے راتوں کو آپ کھل سکتے ہو, تو ہم تو دن کی روشنی میں کھڑے ہیں نا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ دن کی روشنی میں عدالت کھولیں. عدالت کھلی ہوئی ہے, ہم نے پٹیشن فائل کر دی ہے, ہمارے کیس فکس کریں اور اس کے اوپر آپ مناسب آرڈر جاری کریں, الیکشن کمیشن کو روکیں اور کنسالیڈیٹڈ فارم جو ہے 47 وہ جاری کریں آن دی بیس. ایک تو ہماری موجودگی میں ہو, یہ رول ہے, ہمیں نکال دیا اور اس کے بعد سب کچھ کیا. نمبر 2 وہ کریں آن دی بیسز آف فارم 45. میں نے 48 کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہزاروں میں ووٹیں ڈالی ہمیں, اور ہمیں ایک کمپریہنسو وکٹری 55,000 ووٹ کے لگ بھگ دی. اور میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں. جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں کھڑا ہوں؟ کیونکہ ہمیں رات کو ہمارے پاس سارے رزلٹس آ چکے تھے. 100% رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے, جس کے اندر ہماری کمپریہنسو 54-55,000 ووٹس کی وکٹری ہے. اور جو ہمارے اگینسٹ ہیں وہ ہمارے سے بہت دور ہارے ہوئے تھے اور گھر جا کے سو گئے تھے شاید وہ. لیکن ہمیں آر او آفس میں اندر نہیں جانے دیا گیا, جو ہمارا رائٹ ہے کہ آپ جب تک آر او آفس اس ٹائم تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا سارے فارم کنکلوڈ نہ ہو جائیں, اور اس کے بعد فارم 45 دین آپ اندر نہ ہوں, آپ کا ایجنٹ اندر نہ ہو, کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور وہ پروویژنل لیٹر ایشو کرتے ہیں, اور فارم 47 جس کو ہم کہتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی وہاں پر بائی پولیس تھی, رینجرز تھی, انہوں نے اندر نہیں جانے دیا.
9 بجے گئے, انہوں نے کہا 10 بجے, 10 بجے گئے, انہوں نے کہا جی 12 بجے. جب میں 12 بجے پہنچا تو آپ کے میڈیا کے لوگ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا علی بھائی آپ کا رزلٹ رکا ہوا کیوں ہے, آپ کے پاس کتنا رزلٹ ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو 100% رزلٹ ہے. انہوں نے کہا یہاں تو 5% سے اوپر نہیں چل رہا. ہم اندر گئے, میڈیا کے لوگ میرے ساتھ تھے, میرا انٹرویو وہاں انہوں نے کیا. جب ہم اندر گئے انہوں نے کہا سر اندر آپ نہیں جا سکتے, اور رینجرز آ کے انہوں نے کہا سر آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا رولز پرووائڈ کر رہے ہیں, میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, یہ آپ کے جو آر او صاحب ہمارے اندر ہیں یہ خود اے ڈی سی جی ہیں, کیونکہ ہمیں بڑا اس کے اوپر اختلاف تھا اور بڑا زیادہ اس ریزرویشنس تھی کہ یہی لوگ تھے جو ہمارے اوپر کریک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں, بٹ ایون اینڈ ادروائز اندر نہیں جانے دیا گیا. 6 بجے تک, صبح 5:30 بجے تک ہم کھڑے رہے, بلکہ 5 بجے شعیب بھائی کی کال آئی, ہم ان کے وہاں پر گئے اور 5 بجے تک کھڑے رہے, اور باہر رزلٹ آ رہا تھا کہ جی رکا ہوا ہے, اور صبح پتہ چلا کہ جیت گئے. حیرت انگیز بات یہ بتاؤں کہ یہ شاید بھول گئے آر او صاحب کہ ہمارے حلقوں میں ہم خالی 2 کینڈیڈیٹ نہیں تھے, یہاں پر 20, 25, 39 اور 40 کینڈیڈیٹ تھے. ہمارے جو فارم 45 ہے ہمارے پاس خالی نہیں ہے, باقی کینڈیڈیٹوں کے پاس ہی موجود ہے. اور میرے حلقے میں 261 پولنگ اسٹیشن تھے. یار کچھ تو خدا کا خوف کر لیتے, اور 250 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن میں جیت گیا ہوں. 37 یوسیاں تھیں, 37 کے 37 میں جیت گیا ہوں. کچھ تو خدا کا خوف کرو. یہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں, یہ ملک جو ہے ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے. میں نے اپنی پوری کمپین میں شاید ایک ایسی اسپیچ کی ہو جس میں نے پاکستان کے یہاں کے لوگوں کی رائٹ کا ذکر نہ کیا ہو, اور محب الوطن ہونے کے اوتھ نہ دیا ہو. آن ریکارڈ ہے ساری کی ساری میری اسپیچز چیک کر لیں, کیونکہ میں پاکستان کے لیے الیکشن لڑا, میں عمران خان کے ویژن کے لیے الیکشن لڑا, میں لوگوں کے لیے الیکشن لڑا, اور لوگوں نے مینڈیٹ دیا, لوگوں نے اپنی مانتے ہمیں سونپی, اور انشاءاللہ اس کا ہم دفاع کریں گے. آج صبح سے میں یہاں کھڑا ہوں, شعیب بھائی بھی آ گئے یہاں پر, ہماری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں یہاں پر. ہم نے سیم ڈے کے لیے کہا انٹرٹین کریں, کبھی پتہ چلتا ہے ایک نہیں ہے دوسرا نہیں ہے. اس انسٹیٹیوشن کی اپنی کریڈیبلٹی کی بھی بات ہے, کیونکہ یہاں پر ہم نے خود دیکھا, کیونکہ ہم دونوں اسلام آباد بار ایسوسیشن کے ممبر ہیں, اس اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ممبر ہیں. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب کی بیل شام کو انٹرٹین ہوئی, شام کے ٹائم بھی انٹرٹین ہوئی. اور ہماری پٹیشن ہے جو ہماری اکیلی نہیں ہے, جس کے اندر لاکھوں لوگ ہیں اسلام آباد کے. تیسری پٹیشن بھی شاید ابھی فائل ہو رہی ہے, اور وہ تینوں حلقوں کے اندر سے ہم کھڑے ہوئے ہیں. 25 لاکھ لوگوں کی پٹیشن ہے, 25 لاکھ لوگوں کا رائٹ ہے. آپ نے آر او صاحب نے مل کے اٹھا کے اس کو ڈیسائیڈ کر دیا. ہم نے ای سی پی میں بھی اپلیکیشن دی, ہم نے آر او کے پاس اپلیکیشن دی. اپلیکیشن لینے سے انکاری تھے وہ, R&I میں جائیں اور نمبر لے لیں. میری سلطان سکندر راجہ صاحب سے بھی بڑی معتبانہ گزارش ہے, جناب اپنے نام کی لاج رکھ لیں, تینوں میں سے کوئی ایک پہ تو عمل کر کے کوئی کام کر دیں. آپ نے آر او مقرر کیے ہوئے, کوئی سلطانی دکھا دیں, کوئی راجگیری دکھا دیں, کچھ تو کسی جگہ اپنا سٹینڈ لے لیں آپ. ایسے تو نہیں ہوتا, یہ کوئی ہم بنانا اسٹیٹ میں تو نہیں رہتے. اب ہم صبح سے یہاں کھڑے ہیں اس لیے کہ انٹرٹین ہوگی, کوئی صاحب بتائیں گے. میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں, حضور انور آپ اسلام آباد کے چیف جسٹس ہیں, آپ کی ڈومین اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, آپ اسلام آباد کے اندر سارے شہریوں کے حقوق کے تحفظ ہیں. یو آر دا فادر آف دس اسلام آباد کے جتنے سٹیزن ہیں, آپ کے ہم سامنے کھڑے ہیں دست بدستہ. ہماری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں, اس کو انٹرٹین کریں. جو یہ شب خون مارا گیا ہے, کم سے کم کچھ تو جسٹیفیکیشن ہوگی نا. آر او کو بلائیں گے, اسے بتائیں بھائی کیسے کیا آپ نے, یہی بتا دیں کہ اگر کینڈیڈیٹ اندر نہیں تھا تو تم نے کون سا رولز ریگولیشن بنا دیے ہیں. لا کو فالو کرنا ہے. کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, کوئی کانسٹیٹیوشنل سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی کانسٹیٹیوشن سے بالا تر نہیں ہو سکتا. اسی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہے جس کے تحت میں ہوں, شعیب بھائی ہیں, آپ لوگ ہیں. سو اب ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ, اور ہم نے نوٹیفیکیشن بھی ہمارے پاس موجود ہے جس کے تحت یہ ہے کہ چھٹی والے دن بھی پٹیشن انٹرٹین ہوں گی, اور ارجنسی آ جائے تو شام کو بھی ہوں گی. اور میں نے آپ کو اگزامپل بھی دے دی ہوئی, جب ڈسکرمنیشن ہوتی ہے وہ انصاف کا قتل ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے نہیں, یہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ووٹیں دی ہیں ان کے لیے. 50 ہزار کی لیڈ ہے یار ہماری, 50 ہزار ووٹرز کی. انٹرنیشنل میڈیا میں چل چکا ہے یہ ساری چیزیں. ہمارے فارم 40